لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ آج آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا بھی موقع مل رہا ہے اور کچھ گزارشات پیش کرنے کی بھی مجھے دعوت دی گئی ہے. مجھ سے فرمایا گیا کہ آج کے اس خطاب کا موضوع رمضان المبارک اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے اور اس کو اپنے لیے ایک نقطہ انقلاب بنانے کا تصور ہے، جس کو آج کی اس نشست میں واضح کرنے کی مجھے دعوت دی گئی. عام طور سے مجھے جب کبھی کہیں کوئی خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو کسی فرمائشی موضوع یا فرمائشی عنوان پر خطاب کرتے ہوئے دل چلتا نہیں. یعنی اگر مجھے پابند کر دیا جائے کہ فلاں موضوع پر بات کرنی ہے تو اس کی طرف اتنا زیادہ طبیعت رواں نہیں ہوتی. لیکن عام طور سے جب کبھی کہیں کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہوں
کہ یا اللہ ایسی بات میرے دل میں بھی ڈال دیجئے اور زبان پر بھی جاری فرما دیجئے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آج کی گزارشات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق ہو اور جس سے ہم سب کو فائدہ ملے۔ بات یہ ہے کہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچتے، جوانی ہی میں رخصت ہو جاتے، اور بعض بچپن میں دنیا سے چلے جاتے، لیکن جاتے سب ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے اور کبھی نہ کبھی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ کوئی پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان میں سے ہر ایک کا انجام بالآخر یہ ہے کہ وہ دنیا سے جاتا ہے۔ قضا ہر ایک کی برحق ہے اس کے ہاتھوں سے، ولی بچے نہ پیمبر نہ حاتم و رستم۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو چلا آ رہا ہے اور ہم آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اور یہ دنیا میں جو انسان آتا ہے وہ ایک سفر ہے۔ دنیا اس کی منزل نہیں، ایک سفر ہے۔ وہ سفر مکمل کر کے وہ پھر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ اگر رہنے کی جگہ ہوتی، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی، تو پھر کوئی تو ایسا ہوتا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک فرد ایسا ہوتا کہ جو ہمیشہ زندہ رہا ہوتا۔ وَلَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، قرآن کریم فرماتا ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی کہ وہ آئے تو مسلسل زندہ رہے۔ تو یہ بات ہر انسان کو سوچنے کی ہے کہ میں جو یہاں آیا ہوں اور کبھی یہاں سے چلا جاؤں گا تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں۔ یہ ایک سفر ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، اور ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے، ہر سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پر ویسے ہی چل پڑے بغیر کوئی مقصد ذہن میں رکھے ہوئے تو وہ احمق کہلائے گا، بیوقوف ہوگا۔ کوئی جاتا ہے تجارت کم کے مقصد سے سفر کرتا ہے، کوئی ٹورزم کے مقصد سے سفر کرتا ہے، سیاحت اس کی مقصود ہوتی ہے، کوئی اپنے عزیز و دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے، کوئی حج کے سفر پر جاتا ہے تو عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے، کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو علم حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیوں سفر پر روانہ ہوا۔ تو قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے اور ہر انسان کو بحیثیت انسان کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں آخر کیوں اس دنیا میں آیا۔ تو اس کا جواب اس بات کا کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں،
یہ وہی ذات دے سکتی ہے جس نے دنیا میں بھیجا، انسان کو دنیا میں بھیجا. اسی سے پوچھو کہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. تو اس کا جواب قرآن کریم نے ایک آیت میں دیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ وہ میری بندگی کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے، الا مگر اس کام کے لیے کہ لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. اب بندگی یا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کا، تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ عبادت کا کو انگریزی میں کہتے ہیں ورشپ. تو آیت کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ I have created the jinn and the humankind only to worship me. کہ مجھے عبادت کرنے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ورشپ کے لفظ سے عبادت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ورشپ انگریزی میں ایک خاص ریچولز کا نام ہے. وہ خاص ریچولز اگر انسان ادا کرے تو وہ ورشپ ہے، اور اس سے آگے کوئی اور مقصد اس کا نہیں، اور وہ صرف خاص طریقوں سے ادا ہوتی ہے. چرچ میں چلا جائے آدمی تو سروس، وہاں پر چرچ کے اندر سروس ہوگی، وہ ورشپ ہے. اتوار کے دن ہوگی یا کسی اور دن ہوگی. یہودی مذہب میں یہ ورشپ ہے، یہودی مذہب میں کوئی اور طریقہ ورشپ کا موجود ہے. اور ہندو مذہب میں بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس کو ڈنڈوت کرنا، یہ مسجد ہے، وہ ورشپ ہے. لیکن قرآن جس کو عبادت کہتا ہے اور جس چیز کا نام عبادت قرآن کریم نے رکھا ہے، جس کو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے، وہ عبادت بڑا وسیع اور بڑا ہمگیر مفہوم رکھتی ہے. اس عبادت کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اللہ کا بندہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے زمانے میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے، سلیو جو غلام ہوا کرتے تھے، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا جو ماسٹر ہے سلیو کا، وہ جو کوئی بھی کوئی کام کرنے کو کہے گا وہ انجام دے گا. جس چیز کو کا حکم دے دے گا وہ کام کرے گا. دیکھیے، جو آدمی کسی دوسرے کی کوئی خدمت کرتا ہے یا سروس کرتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک نوکر ہوتا ہے یا امپلائی ہوتا ہے. وہ امپلائی کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے کہ میں نے اس کو دکان پر اپنے ملازم امپلائی رکھا ہے، یہ میرے دکان کی دیکھ بھال کرے گا، یہ دفتر میں کوئی خاص کام انجام دے گا، یا کوئی خاص وقت اس کا مقرر ہوتا ہے، اس خاص وقت کے اندر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا، یہ امپلائی ہے. لیکن اس کام سے ہٹ کر اگر اس کا جو امپلائر ہے وہ اگر کسی اور کام کے اوپر اس کو کا حکم دے تو وہ اس کا پابند نہیں. اگر کوئی فرض کرو دفتر میں ملازم ہے، اس کا باس یہ تو کہہ سکتا ہے کہ دفتر کا کام کرو، لیکن اگر اس سے وہ کہے کہ میرے گھر جا کر میرے گھر کی صفائی کرو، گھر کو صاف کرو، تو یہ اس کو حق نہیں پہنچتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.